نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت، مفکر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی نذیر احمد صاحب قادری ماشاءاللہ حضور تشریف لا چکے ہیں. آئیے محبت سے ذرا سبحان اللہ کہیے. توجہ رکھیں، اب روح القرآن تمہارے سامنے آ گیا ہے. محبت سے تشریف رکھیں، یہ منظر بھی دیکھتے رہیں. کلام پاک کی رسمی رونمائی ہے. وہ جناب مفسر قرآن جناب مفتی نذیر قادری صاحب نے گزارش کروں کہ وہ بھی سامنے تشریف لے آئیں. سبحان اللہ. یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں یا اللہ پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. آج کی اس مجلس کو قبول فرما. عظمت قرآن کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کی یا اللہ دلی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا اللہ اس کو قبول عام عطا فرما اور تمام لوگوں کو قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. قرآنی شعور ہمارے یا اللہ قلوب کو یا اللہ قرآنی علوم سے مالا مال فرما. ہمیں قرآنی شعور عطا فرما. اللہم افتح علینا باب فضلک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ربی زدنی علما وفہما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وسہل یا الہی کل صاحب بحرمت سید الابرار. بالخصوص مفتی صاحب قبلہ اور تمام علماء اہل سنت، عوام اہل سنت جتنے بھی یہاں حاضری ہیں اللہ سب حاضرین کی عمروں میں برکت عطا فرما. یا اللہ قرآن کے فیضان سے مالا مال فرما. بحرمت النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سامعین حضرات، میری ایوان صدارت کا زوما حضرات نے گزارش ہے کہ آپ اپنی سیٹوں پر تشریف رکھو. ہمارے درمیان ایک ایسا مفسر آیا جنہوں نے اپنی ماں بولی میں قرآن پاک نہ ترجمہ میں تفسیر پیش کیو. یہ بہت مبارکباد والی بات ہے. اہل سنت زندہ باد. مفسر قرآن زندہ باد. قرآن کی عظمت زندہ باد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ اعلی حضرت زندہ باد. صلی اللہ علیکہ یا باقی حضرات پلیز تشریف کو تھلے پلیز کرسیاں لاسو. میری صاحب گزارش ہے کہ باقی تھلے بیٹھ جاؤ پلیز. باقی تشریف رکھو اپنی کرسیوں میں. چلو کہ رب کریم نے مجھ جیسے ناچیز
کو یہ توفیق بخشی کہ میں نے کلام مجید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فرمایا ہے، اس کو میں نے اپنی مادری زبان ماں بولی گوجری زبان میں جو ہے وہ منتقل کیا ہے۔ اور میرا یہ ارادہ ہے کہ اللہ کا کلام جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت محمدیہ کو دیا ہے، اس کی ہدایت کا نور ہم سب کے سینوں میں آ جائے اور ہماری زندگی میں قرآنی بہار آ جائے، ہمیں جینے کا سلیقہ آ جائے، بولنے کا سلیقہ آ جائے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ اور سلیقہ آ جائے۔ یہی میرا مقصد ہے اور یہی میری نیت ہے۔ اسی نیت کے پیش نظر کلام مجید کا ترجمہ کنز الایمان اور خزائن العرفان کا ترجمہ اور تفسیر قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور آج میں یہ اپنے طرف سے ایک قوم کو امانت دے رہا ہوں اور گزارش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اس امانت کو اپنے سینے سے لگائے رکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ وہ نور ہے جو دنیا میں بھی چمکے گا، چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکے گا اور اپنے ماننے والوں کو چمکائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، صدق اللہ العلی العظیم، وقال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر و منزلت حضرات اور اس مقدس اجلاس میں تشریف لانے والے قابل قدر احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین معزز خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اس مقدس اجلاس میں تشریف لانے والے تمام حضرات و خواتین کا اپنی طرف سے، اپنے ادارہ اسلامیہ فاطمۃ الزہرا ایجوکیشنل ٹرسٹ کی طرف سے، فاطمۃ الزہرا ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے دل کی عمیق گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ حضرات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ مقدس موقع عطا فرمایا کہ آج ہم قرآن کریم کے گوجری ترجمہ و تفسیر روح القرآن کی رسم اجرا کی تقریب سعید میں شامل ہیں۔ اس میں رسم اجرا روح القرآن کی بابرکت روحانی عظمت والی مجلس میں محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ رب قدیر اسے ہماری بخشش کا ذریعہ بنائے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب بنائے۔ کہا اگر تو نے قرآن کو دم نکلنے کے لیے نہیں، حیات پانے کے لیے پڑھا ہوتا، پھر قوم کے اندر فتنے نہ پیدا ہوتے، پھر قوم کے اندر فرقہ پرستی نہ پیدا ہوتی، پھر قوم راہ راست کے اوپر گمزان ہوتی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر گمزان فرمائے، اللہ پاک اس ترجمہ روح القرآن کو ہماری روحوں کا سامان بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ترجمہ قرآن یعنی روح القرآن کی اجرا کے موقع پر علماء کرام، سادات کرام، بزرگان دین کی ایک حسین محفل دیکھ کر کے دل باغ باغ ہو گیا۔ آج کے اس عظیم الشان پروگرام میں جس مقدس نسخے کا اجرا ہو رہا ہے، یہ بھی امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان کی ترجمہ قرآن کنز الایمان کا گوجری زبان میں ترجمہ ہے، جو حضرت مولانا مفتی نذیر احمد صاحب کی قلمی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ مفتی صاحب قبلہ نے امام احمد رضا محدث بریلوی کے اردو ترجمہ کو گوجری زبان میں پیش کر کے پوری قوم کی طرف سے اس قرض کو چکایا ہے جو گوجری زبان کے لکھاڑیوں کے کاندھوں پر تھا۔ اس حسین اقدام پر میں بھی مفتی صاحب قبلہ کے حضور تہنیت و مبارکباد کا تحفہ پیش کرتا ہوں اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ وہ ذات انہیں
اس خدمت پر اپنی جناب سے بہتر صلہ عطا فرمائے۔ مفتی نذیر صاحب نے اس فن تے مقصد نہ سونا سچا جا انداز میں سمجھان کی کوشش کی ہے۔ ہر فن بارے یا گل کہی جا سکے جی تفسیر لکھن یا بیان کرنے نالو شخص اس کا اصولاں تے واقف ہوئے جڑا مسئلہ مسائل نہ سمجھان میں مددگار ہوئیں تاں جے اس کو علم پکا تھما ور کھل سکے، یا گل اکثر کہی جائے جڑو اصول کی معرفت تے کورو رہو وہ منزل توڑی نہیں پہنچ سکتو۔ ہمیں اتنا پتہ نہیں تھا کہ آپ اتنے مصروف ہیں اور اتنے عظیم کام پہ لگے ہوئے ہیں، جس عظیم کام کی وجہ سے آپ نے آج اپنی قوم کو وہ تحفہ دیا جس تحفہ کی وجہ سے ہم لوگ اپنا سر بلند کر کے چلیں گے کہ ہمارے میں بھی ایسا ماں کا لال پیدا ہوا تھا جس نے اس قوم کو یہ تحفہ دیا۔ کہ مفتی نذیر صاحب نے جو کام کیا ہے وہ مسلک اعلیٰ حضرت کے لیے بہت بلند کام کیا ہے، اور مفتی صاحب میں آج آپ کو کھلے لفظوں میں یہ بولوں، آپ کسی ایک جگہ کے مفتی نہیں ہیں، کسی ایک طبقہ کے مفتی نہیں ہیں، کسی ایک قوم کے مفتی نہیں ہیں، کسی ایک ملک کے مفتی نہیں ہیں، بلکہ میں مبارکباد دیتا ہوں تمام لوگوں کی طرف سے کہ اعلیٰ حضرت کے وہ ببر شیر ہیں آپ کہ جس کو اعلیٰ حضرت کے دربار سے اس قلم کے اندر وہ محبت آ گئی ہے، وہ طاقت آپ کو اعلیٰ حضرت سرکار نے دی ہے۔ اور میں مفتی نذیر صاحب کو جموں کشمیر تک محدود نہ رکھتے ہوئے یہ اس منچ سے، اس سٹیج سے یہ سب کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کے روپ میں ہمیں ایک بہت بڑی شخصیت دی تھی جس کی وجہ سے آج اعلیٰ حضرت کے نام سے ہم چل رہے ہیں، اور آج آپ نے اعلیٰ حضرت کے اس کام کو آگے بڑھایا ہے۔ اس لیے میں یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے آپ کو چنا ہے اور اعلیٰ حضرت سرکار کے دربار سے آپ کو یہ طاقت دی گئی ہے۔ گبارہ بچ پوری طریقہ نال جو اللہ تعالیٰ کا حکم تھا پوری طریقہ نال انہاں گلاں کو نالج نہیں ملے تھی، انہاں گلاں کو پوری طریقہ نال سمجھ نہیں آئی تھی، مگر اج جڑو قرآن پاک کو ترجمہ اپنی زبان کے اندر آئے ہوئے تو انشاءاللہ الرحمن اس پر عمل کرتا میں آنے والا وقت کے بچ ہماری جڑی قوم ہے، ہماری جڑی برادری ہے، ہمارا جڑا لوگ ہے گجر بکروال، انشاءاللہ الرحمن اس چیز کو بہت بڑا فائدہ ملے گا۔ نہ صرف انہوں نے خود کو اس دین کے لیے وقف کیا بلکہ اپنی اولاد کو بھی اس دین کے لیے وقف کیا، وہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور وہ بھی آج اس صف میں کھڑے ہیں جو دین کی خدمت کر سکتے ہیں لوگ۔ جب انہوں نے فاطمۃ الزہرا مدرسہ شروع کیا اس وقت بھی بہت سی کشمکش سے یہ گزرے، میں اتنی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت مختصر ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے یہ اجر ان کو دیا اس موقع کے ساتھ کہ آج تقریباً 50 لاکھ سے زائد لوگ جو اس زبان سے بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق رکھتے ہیں ان کو ان کے ذریعے قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کو پڑھنے اور سمجھنے کا ایک موقع نصیب ہوگا۔ اس نے یہ نہیں کہ گوجری صرف گجر بکروالاں کی زبان ہے، اس نے سارا سمجھے، اس نے اللہ کو واسطہ ہو کہ قرآن پاک نہ بھی اپنا تک مت رکھی ہو کہ یا ملت کی امانت ہے، اور مبارکباد دوں وہ تمام حضرات نہ کہ تم نے اتنی بڑی کنٹریبیوٹ کی اور اس نے آن لائن کرو اور PDF میں سب ہر جگہ بھیجو۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن پاک کا ترجمہ ہوا ہے اس سے پہلے، لیکن ہمارا جو مسلک ہے، صوفیانہ جو مسلک ہے، اس میں یہ تحفہ جو ہے وہ پہلی دفعہ میں ملا ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ جہاں آج میں جب ابھی میں کیا بتاؤں کہ بڑی باتیں لوگ کرنے والے تھے کہ دیکھو جی اس سے پہلے بھی جو قرآن پاک کا ترجمہ ہوا ہے وہ بھی آپ کی گجر برادری کے تھے، اور میں نے کہا بھائی یار وہ سب میرے سر پر، لیکن ان پہ گلابی رنگ چڑھا ہوا ہے، کم سے کم ہم پہ نہیں ہے، اور جو آج ترجمہ ہمیں مل رہا ہے جو بالکل خالصاً جو ہمارا مسلک ہے اس پر مل رہا ہے۔ آئیے میں دوبارہ آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کی قرآن پاک کی جو ہے کاپی لیں، اس کو پڑھیں۔ اب اس کو پڑھانے کی ضرورت ہے جو انہوں نے محنت کی، اور ہم آج کل کے حکومت کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ
اس کو کالج لیول پہ بھی گوجری پڑھائی جائے تاکہ یہ قرآن شریف کا ترجمہ ہوا، اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کا فائدہ لوگ اٹھائیں۔ تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس خدمت کے لیے جس کے لیے ان کو قبول کیا ہے یہ ہمیشہ رنگ لائے، اور ہمیں یہی پیغام ملا ہے کہ اپنی زبان میں جو اس کا ترجمہ ہوا ہے یہ ترجمہ ہم سنجیدگی سے پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت کو لاکھ لاکھ شکر، کروڑ ہا بار شکر، جس پروردگار عالم نے اپنا فضل و کرم کے نال اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے طفیل ماں ہم سارا اس نورانی مجلس میں جمع ہون کو موقع عطا فرمایو۔ اس نسبت کے صدقے جڑی نسبت کی قدر کرتا ہوں یا تو میں تشریف لے آیا عظمت قرآن کانفرنس۔ قرآن مجید کے نال مارو وہ تعلق ہے کہ ماری جان جائے ور قرآن پر کئی آنچ نہ آئے۔ اللہ رب العزت وہ کڑی آمنا نہ دسے جنہ کڑیاں پر جڑیاں کڑیاں ماں کلام مجید کے خلاف ناکام سازش رچائی جائیں۔ اللہ رب العزت نے اس مقدس کتاب کی حفاظت کو ذمہ اپنی ذات پر لیو ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس طرف ڈیلا کڈیا ان کا ڈیلا نکل گیا، مگر کلام مجید کی عظمت پر کوئی حرف نہ آئے نہ آئے گو ہم قیامت تک۔ ماشاءاللہ یہ مجلس اختتام پذیر ہونے جا رہی ہے۔ میں علماء اہل سنت کی طرف سے، عوام اہل سنت کی طرف سے قبلہ مفتی نذیر احمد قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور جتنے بھی حضرات یہاں تشریف لائے سب کا تو میں نام نہیں لے سکتا، جتنے بھی لوگ ہیں سب کا میں دل سے عمیق گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔